والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نسائی شریف، حدیث نمبر 1294 1294۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنا کتنی پیاری عبادت ہے، کتنا پیارا عمل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے گناہ مٹائے جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے درجات بڑھائے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنت و دوزخ سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 مقامات جنت اور دوزخ بنائے ہیں۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندے رہیں گے، جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ رہیں گے۔ جنت میں اللہ کے دوست رہیں گے، دوزخ میں اللہ کے دشمن رہیں گے۔ جنت ایمان والوں کے لیے، دوزخ کفار کے لیے۔ جنت میں ایمان والے اور اعمال صالحہ والے جو ہوں گے، نیک اعمال والے، وہ داخل ہوں گے۔ جہنم میں کفار کے ساتھ ساتھ وہ بھی داخل ہوں گے۔ مسلمان تو تھے مگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، نمازیں نہیں پڑھیں، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا حالانکہ استطاعت تھی، زکوٰۃ نہیں دی حالانکہ صاحب نصاب تھے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، زبان کی حفاظت نہیں کی، کانوں کی حفاظت نہیں کی، ماں باپ کی نافرمانی کی، اولاد کی دینی تربیت نہیں کی، کاروبار حرام طریقے سے کیا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو ایسے مسلمانوں کے لیے بھی دوزخ ہے، مگر دوزخ میں ان کے لیے ہمیشگی نہیں۔ سزا بھگت کر یا اللہ کی رحمت سے یا شفاعت مصطفیٰ سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جو گمان و بیان سے باہر ہیں، اور دوزخ میں ایسی سزائیں ہیں، ایسے عذابات ہیں جو بندہ گمان ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، ساری بیماریاں، ساری اذیتیں جمع ہو جائیں، جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنت کے اندر ہمیشگی ہے، فار ایور جنتی جنت میں رہیں گے اور جنت میں وہ وارث کر دیے جائیں گے، اور دوزخ میں کفار ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمان اللہ کی رحمت سے، اس کے محبوب کی شفاعت سے نکالے جائیں گے۔ مگر جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا یاد رکھیے، کفر ہے۔ ہلکا جانے گا تو ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ رہنا پڑ جائے۔ جنت میں مہمان نوازی ہوگی، اللہ کے سلام آئیں گے جنتیوں کو، جنتیوں کو فرشتے سلام کریں گے، جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وہاں لغو بات، فضول بات، گالی گلوچ، الٹی سیدھی باتیں نہیں ہوں گی، سیدھی سیدھی باتیں ہوں گی۔ اور دوزخ کے اندر عذابات ہیں، عذابات، طرح طرح کے عذابات، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ گرم کھولتے ہوئے پانی کو پلانے اور سر پہ ڈالنے کا عذاب، آگ کے پہاڑ پر چڑھائے جانے کا عذاب، بھوک کے مسلط کیے جانے کا عذاب، جہنم کا کانٹے دار زہریلا درخت زقوم تھوہڑ کھلائے جانے کا عذاب، نہ جانے کتنے قسم کے عذابات ہوں گے آگ کی وادیوں میں، آگ کے کنووں کے اندر۔ اور کفار کو تو فار ایور آگ کے صندوقوں میں، تابوت میں بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ 2509 حدیث نمبر 2509۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والے سخت بدبو میں مبتلا ہو جائیں۔ غساق کیا ہے؟
سنیے، دوزخیوں کو پلائے جانے والا پانی، وہ پانی کیسا ہوگا؟ کس چیز کا ہوگا؟ دوزخی جو وومٹنگ کریں گے، الٹیاں کریں گے، قے کریں گے، وہ دوزخیوں کا خون اور پیپ، دوزخیوں کا کچ لہو، اس کا مجموعہ ہوگا جس کو دوزخیوں کو پلایا جائے گا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ غساق یعنی دوزخیوں کی قے، دوزخیوں کا خون پیپ کچ لہو، یہ کافروں کو پلایا جائے گا۔ مسلمان جو گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے، انہیں جہنم میں رکھا تو جائے گا مگر یہ غساق نہیں پلایا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ مسلمان گناہ گار ہے مگر یہ منہ سے، اپنی زبان سے اللہ تعالی کا نام لیتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا احترام فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کس طرح کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا کیسے ملتی ہے؟ حیض کے خون سے ملتی، مگر وہ غذا ناف کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں پہنچتی ہے، منہ کے ذریعے نہیں پہنچتی۔ تو مسلمان کا منہ اللہ اور اس کے رسول کے نام لینے کی جگہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ماں کے پیٹ میں بھی اس کو منہ سے غذا نہیں دی، انسانیت کا احترام فرمایا، اور کفار نے انسانیت کھو دی تو انہیں یہ سزا دی گئی، الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ تو اب مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہم اپنے منہ کو جھوٹ سے بچائیں، ہم اپنے منہ کو غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، گالیوں سے بچائیں، ایسی باتوں سے بچائیں جو کفریہ باتیں ہیں، حرام باتیں ہیں، مکروہ تحریمی باتیں، بری باتیں، کیونکہ اس منہ سے تو ہم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ اچھا لگتا ہے کہ اسی منہ سے ہم گالیاں دیں؟ اس منہ سے تو ہم نے نعت شریف پڑھنی ہے، ہم کیوں غیبتیں کریں؟ اس منہ سے ہم نے غوث پاک کی اور اولیاء کرام کی کرامتیں بیان کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اس منہ سے تو ہم نے اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا ہے، تو اس منہ سے ہم جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چغلیاں کھائیں، گالیاں بکیں، جھوٹی قسمیں کھائیں، جھوٹے وعدے کریں، اچھی بات نہیں۔ تو کاش ہمیں ہر عضو کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ کفل مدینہ دعوت اسلامی کی ایک مدنی اصطلاح ہے، یعنی حرام کاموں سے تو بچنا ہی ہے، فضول سے بھی بچنا ہے، حرام باتوں سے تو بچنا ہی ہے، فضول باتوں سے بھی بچا جائے، حرام کھانے سے تو بچنا ہی ہے، زائد کھانے سے بھی بچا جائے، حرام باتوں سے تو بچنا ہی ہے، فضول باتوں سے بچا جائے، حرام سننے سے بھی بچنا ہے، فضول سننے سے بھی بچنا ہے۔ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ، ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ۔ آمین۔ یہ کفل مدینہ نصیب پتہ کب ہوگا؟ جب آپ کو اچھے دوست ملیں گے، جب آپ کو اچھی صحبت ملے گی، جب آپ مدنی چینل دیکھیں گے، جب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں گے، جب آپ نمازیں پڑھیں گے، آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جہنمیوں کو بیڑیاں جو پہنائے جائیں گی، ہتھ کڑیاں جو ہاتھ میں پہنائی جاتی ہیں، بیڑیاں جو پیروں میں پہنائی جاتی ہیں، یہ آگ کی ہوں گی، فائر کی ہوں گی، اور جو جہنم کے ہتھوڑے ہیں، ہیمر،
وہ کیسے ہوں گے؟ گرز کیسے ہوں گے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جہنم کی توق اور بیڑیوں اور زنجیروں پر جس کو یہ پہنائی جائیں گی اس کا نام لکھا ہوگا۔ آئیے قرآن سنیے، پارہ 17 سورہ حج، آیت نمبر 21-22۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، گرز مینز ہیمر، ہتھوڑا، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے، یعنی جہنم سے باہر جہنمی نکلنا چاہیں گے، پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا چکھو آگ کا عذاب، وذوقوا عذاب الحریق۔ تو جہنم میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور جہنم میں جب وہ نکلنا چاہیں گے پھر لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جس جہنمی ہتھوڑے سے جہنمیوں کو مارا جائے گا اس کا وزن کتنا ہوگا، ویٹ کتنا ہوگا پتہ ہے؟ مسند امام احمد حدیث نمبر 11233 11233۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ لوہے کا گرز، وہ ہتھوڑا جس سے جہنمیوں کی پٹائی ہوگی، مرمت ہوگی، مارا جائے گا، اگر وہ لوہے کا گرز زمین پر رکھا جائے، پھر سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو کر اسے زمین سے اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں۔ اتنا وزنی ہتھوڑا ہوگا جس سے جہنمیوں کو مارا جائے گا۔ جو کفر کی موت مرے انہیں فرشتے ایسے ہتھوڑوں سے ماریں گے کہ جس کو سارے انسان اور سارے جنات مل کر بھی جمع ہو کر اٹھا نہیں سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 8813 8813۔ اگر جہنمی لوہے کا ایک گرز پہاڑ پر مارا جائے، وہ ریزہ ریزہ ہو کر راکھ بن جائے، اس جہنمی کا حال کیا ہوگا جس کو فرشتے ایسا تھوڑا ماریں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، آمین۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، جب جہنمی جہنم میں ہتھوڑوں کی ضربیں برداشت نہ کر سکیں گے تو گرم پانی کے حوضوں میں غوطے لگائیں گے، اس کی تہہ میں چلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی بہت شدید ہے۔ کیسی گرمی ہے؟ دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز بڑھ کر جہنم کی آگ ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ کتنی گہرائی ہے؟ 750 سال کی مسافت کی گہرائی ہے۔ اللہ کی پناہ، اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ اس کے گرز یعنی ہتھوڑے لوہے کے، جب جہنم کی یاد کریں گے خوف خدا پیدا ہوگا۔
جب جہنم کی یاد کریں گے کہ بے نمازیوں کو جہنم میں کیسے سزا دی جائے گی، انشاءاللہ خوف خدا پیدا ہوگا اور مسجد کی طرف ہم جائیں گے۔ جب کافروں کو واقعی صحیح معنوں میں پتہ چل جائے کہ کفر کے سبب انہیں جہنم میں کیا سزائیں دی جائیں گی، تو یہ شاید کفر سے توبہ کر لیں، ان کو لگ پتہ جائے اور یہ کفر سے باز آ جائیں، اسلام کو اپنا لیں۔ تو جہنم کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ذکر نہیں ہوتا جہنم کا، معلومات ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب پڑھیں نا، جہنم کے خطرات، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، پتہ چلے جہنم کیا ہے، اس کن کن اعمال سے جہنم کے خطرات ہیں۔ اسی طرح جہنم میں لے جانے والے اعمال، بہت ماشاءاللہ ضخیم کتاب ہے، ان گناہوں کا بیان ہے اس میں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ جلد اول بھی ہے، جلد دوم بھی ہے، اور اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں، بالمشافہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں جا کر۔ الحمدللہ پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں کئی مکتبۃ المدینہ کی شاخیں، برانچز ہیں اور فرنچائز کی تراکیب بھی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں بھی بستے لگتے ہیں، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کفار سے دوستی رکھنا بھی، اور یاد رکھیے کفار سے دوستی رکھنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمیں ہمارا رب فرماتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا رزاق ہے، وہ جنت میں بھی وہی داخل کرے گا، جہنم کی سزائیں بھی اسی کی طرف سے ہیں۔ وہ فرماتا ہے اپنے پاک کلام میں، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 28، لا يتخذ المؤمنین الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء۔ ترجمہ کنز الایمان، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا، اس کو اللہ سے کچھ تعلق نہیں جو کافروں کو دوست بنائے۔ تو وہ مسلمان جو کفار کے ممالک میں رہتے ہیں، کفار سے دوستیاں کرتے ہیں، یاد رکھیں کافر سے محبت بھی نہیں رکھ سکتے، اور اس کی ممانت آئی ہے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ ہمارا رب عز و جل کیا فرماتا ہے؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصاروں کو دوست نہ بناؤ، نہ یہودیوں کو دوست بناؤ، نہ کرسچنز کو دوست بناؤ۔ ہمارا رب ارشاد فرما رہا ہے، پارہ 28 میں ارشاد ہوتا ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ جو کفار ہیں یہ ہمارے بھی دشمن ہیں، ہمارے رسول کے بھی دشمن ہیں، ہمارے رب کے بھی دشمن ہیں، ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ کافر سے ہاتھ ملانا منع، اسے کنیت سے ذکر کرنا، اس کو مرحبا کہنا منع، اور مجبوراً بے دلی کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو وہ الگ بات ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کا فرمایا، کافر استاد کے ساتھ پاس پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس میں پڑھیں۔ یہ سلسلے کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں اس پر ختم کرتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 428 سے شروع ہو رہا ہے، کفار سے دوستی وغیرہ کے بارے میں سوال جواب۔ تو وہ مسلمان جو کفار کے ممالک میں رہتے ہیں یا اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے کفار سے ان کے مراسمیں، کاروبار ہیں، تعلقات ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، مگر ان سے دوستی، ان سے محبت کی اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر سے بچائے، گناہوں سے بچائے، ہر اس عمل سے بچائے جو اس کی ناراضی کا سبب بنتا ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کا سبب بنتا ہے، جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔